شكرا هديت قلبي شكرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، اس ویڈیو میں ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ کن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے، یعنی اگر قربانی کے جانور میں کوئی عیب ہو تو وہ ایسے کون سے عیب ہیں جن کی وجہ سے قربانی کرنے پر وہ قربانی قابل قبول نہیں ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جانوروں کے اندر موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل میں شک و شبہ پیدا ہوتا ہے، ارے اس کی وجہ سے قربانی تو ہماری قبولیت سے مانے نہ ہو جائے. تو بہرحال اس چیز کو ہم سمجھیں گے کہ کون کون سے عیب ہے جن کی وجہ سے قربانی کے لائق جانور نہیں رہتا، اور وہ کون کون سے عیب ہے کہ ہونے کے باوجود ہماری قربانی ہو جائے گی. تو سب سے پہلے اکثر لوگ سنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ سنگ ٹوٹا ہوا جانور، بغیر سنگ کا جانور، اس کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں. تو اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ سنگ ٹوٹا ہوا جانور یا سرے سے سنگ ہی نہ ہو، کسی جانور کی پہلے سے سنگ نہیں ہوتی، جس کو ہمارے یہاں پر منڈل کہتے ہیں، سنگ ہی نہیں ہوتی ان جانوروں کو، تو ایسے جانوروں کی کیا قربانی ہو جائے گی؟ یقیناً ہو جائے گی. لیکن سنگ دار بہتر ہے، افضل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگ والے مینڈوں کو ذبح کیا ہے قربانی کے موسم میں. بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل ثابت ہے اس کو ہم افضل سمجھتے ہیں. تو سنگ دار جانور افضل ہے بغیر سنگ کے جانور سے. اب سنگ ٹوٹنے میں تفصیل ہے. کیا تفصیل ہے؟ کہ اگر سنگ ایسی ٹوٹی ہو جس کی وجہ سے جانور کو نہ تکلیف ہوتی ہو اور نہ اس کے گوشت پر اس کا اثر ہوا ہو، تو ایسے سنگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی جائز ہے. جیسے بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں جن کی سنگیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، اب وہ مستی میں بولو یا کسی دیوار وغیرہ کو ٹکرانے کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ایسی جگہ سے ٹوٹتی ہے جہاں پر اس کا گوشت متاثر نہیں ہوتا. جیسے ہمارے ناخن ہیں، ہمارے ناخن ہم کاٹتے ہیں ہر جمعہ کو یا جب بھی کاٹتے ہیں تو ہم ایسی جگہ سے کاٹتے ہیں جہاں سے گوشت متاثر نہیں ہوتا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ناخن ذرا زیادہ اندر تک کٹ جاتا ہے تو اس سے ہمارا گوشت متاثر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہم کو پھر درد ہوتا ہے. تو جانوروں کی تفصیل میں یہ بات ہے کہ اگر گوشت متاثر ہوا ہے تو ایسا سنگ ٹوٹا ہوا جانور ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اگر ایسی سنگ ٹوٹی ہے جس کی وجہ سے گوشت پر اثر نہ ہو اور اس کو درد نہ ہو رہا ہو تو ایسے جانور کی قربانی سنگ ٹوٹے ہوئے کی بھی جائز ہے. بعض لوگ سنگ بڑی بڑی ہوتی ہے تو اس کو کاٹ دیتے ہیں ایسی جگہ سے جہاں سے اس کو درد وغیرہ نہیں ہوتا، اس کے گوشت پہ اثر نہیں پڑتا، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے. لہٰذا سنگ کی یہ تفصیل گزر چکی. اب دوسرا سوال عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کھسی جانور کی قربانی، جس جانور کو کھسی کر دیا گیا ہو اس کی یہ قربانی جائز ہے؟ تو بالکل جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کو قربانی کے موقع پر ذبح کیا تھا، ایک حدیث میں ہے کہ وہ کھسی تھے، 2 مینڈے. تو اب کھسی جانور کو بہت سارے لوگ، اکثر ہمارے کوکن کے علاقے کے اندر بھی بہت سارے لوگ بالکل ناجائز سمجھتے ہیں، ناقابل قبول سمجھتے ہیں کہ کھسی جانور کی قربانی نہیں ہوتی. یہ بالکل غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کھسی جانور کی قربانی، کیونکہ کھسی ہونا کوئی عیب نہیں ہے. کھسی ہونا تو یہ انسانوں کے لیے عیب مانا جا سکتا ہے. بہت ساری چیزیں انسانوں کے لیے عیب ہوتی ہیں لیکن جانوروں کے لیے وہ عیب نہیں ہوتی. جیسے انسان بغیر کپڑے کے نہیں گھوم سکتے راستے پر، یہ عیب ہوگا ان کے لیے کہ بغیر کپڑے کے کیسے گھوم رہا ہے، لیکن جانور تو بیچارے بغیر کپڑے کے ہی رہتے ہیں. تو جانوروں میں انسانوں میں فرق ہے. انسانوں کے لیے کھسی ہونا عیب ہو سکتا ہے اور ہے، لیکن جانوروں کے لیے کھسی ہونا یہ عیب نہیں، بلکہ اس کے اندر اس سے خوبی پیدا کی جاتی ہے. جو جانور کھسی نہیں ہوتے وہ پیشاب پیتے ہیں، گندگی میں رہتے ہیں اور عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، پالنے والوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں، اور جب ذبح ہو جاتے تو ان کا گوشت بھی اتنا بہتر نہیں لگتا. اور جو کھسی جانور ہوتے ہیں وہ جانور کیا ہوتے ہیں، رہتے بھی سکون سے ہیں اور اپنے پالنے والوں کو بھی سکون سے رہنے دیتے ہیں، ان کی نیند حرام نہیں کرتے. اسی طرح ان کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے. جو لوگ کھسی جانور کا گوشت کھا چکے انہیں پتہ ہے کہ اس کا گوشت بھی لذیذ ہوتا ہے اور ان کی جان بھی اچھی بنتی ہے. ان کی جو ہے نا باڈی وغیرہ ماشاءاللہ بلڈروں کی طرح بنتی ہے. تو بہرحال یہ ان کے اندر خوبی پیدا ہوتی ہے. تو کھسی جانور کی بلا جھجک قربانی کرے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ کھسی جانور کی قربانی کرنا تو بہتر ہے. اسی طرح بعض شوافی نے بھی کہا ہے کہ یہ جانور افضل ہے. جیسے میں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے تو ہم اس کو افضل مانتے ہیں. بہرحال نمبر 3، جس کا کان پھٹ گیا ہو
یا اس میں سوراخ ہو اس طرح پر کہ کوئی جزو جدا نہ ہوا ہو. بعض جانور ایسے ہوتے کانٹے دار درختوں سے گزرتے جھاڑیوں سے تو کانٹا ان کے کان میں اٹک جاتا ہے, وہ گھسیٹ لیتے ہیں تو کان پھٹ جاتا ہے, لیکن گوشت الگ نہیں ہوتا, کان کٹ کے گرتا نہیں ہے, تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے. لیکن اگر کان کٹ کے گر جائے تو پھر ایسے جانور کی قربانی ناقابل قبول ہوگی. بہرحال جن کے کان وغیرہ پھٹے ہوئے ہو تو چیرا لگا دیا گیا ہو تو ایسے جانوروں کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قربانی مکروہ ہے, لیکن قربانی بہرحال ہو جائے گی. لیکن بہتر یہ کہ جب ہم لے رہے جانور تو 2 پیسے بچانے کے چکر میں ایسے جانور نہ لیں, بلکہ ہم اچھے سے اچھا جانور لیں جس کے کان وغیرہ سب صحیح سالم ہوں. بہرحال اسی طرح جس کی دم ٹوٹ گئی ہو اور الگ نہ ہوئی ہو, بعض جانوروں کی دم ٹوٹ جاتی ہے لیکن الگ نہیں ہوتی, تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے. جس کی پیدائشی طور پر دم ہی نہ ہو, بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن کو دم ہی نہیں ہوتی پیدائشی طور پر, اس کی بھی قربانی جائز ہے. اسی طرح جس جانور کو گاڑی یا ہل وغیرہ میں کھیتی وغیرہ میں استعمال کیا گیا ہو تو ایسا شبہ ہوتا ہے کہ کھیتی میں جب استعمال ہوا ہے تو اس کی قربانی ہوں گی کیا؟ بالکل ہوں گی. ایسے جانور کی قربانی جو ہل وغیرہ میں جن کو لگایا گیا ہو, کھیتی باڑی میں ان کو استعمال کیا گیا ہو, ان کی بھی قربانی جائز ہے. بہرحال جن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ان کے بارے میں بھی سمجھ لیں. ہر وہ عیب جس کی وجہ سے جانور کے گوشت میں کمی واقع ہوئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. بہت سارے عیب ایسے جانوروں کے اندر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا وزن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے, گوشت خراب ہونا شروع ہوتا ہے, تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں. اسی طرح اندھا جانور ہے, اس کی بھی قربانی جائز نہیں, چاہے ایک آنکھ سے اندھا ہو یا دونوں آنکھوں سے اندھا ہو. ایسے جانوروں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی طرح آنکھ دیکھ کر کے جانور لو, تو اندھا جانور ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح لنگڑے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے, اتنا کہ وہ اپنے گلے کے ساتھ چراگاہ تک نہ جا سکے. بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا تھوڑا لنگڑتے ہیں لیکن وہ پیر ٹکا کے چلتے ہیں. ایک جانور جو 3 ہی پیر سے چلتا ہے, ایک پیر جو ہے اس کا لنگڑ جاتا ہے, ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. دبلا جانور, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دبلے جانور سے منع فرمایا. بالکل مریل جانور لوگ لیتے ہیں, ایسا جانور جس کو ہم 1 کلو اس کا گوشت لینا بھی ہم پسند نہیں کریں گے تو اس کی قربانی کیا ہوگی؟ تو بالکل دبلا پتلا جانور اس کی قربانی ہم نہ کریں. بیمار ایسا کہ اس کا گوشت گھٹ گیا ہو یا خراب ہوا ہو. بعض جانوروں کا گوشت بیماری کی وجہ سے گھٹ جاتا ہے یا پھر خراب ہو جاتا ہے, اندر جب ان کو ذبح کیا جاتا ہے, جب بوٹی کی جاتی ہے وہ کالا کالا نظر آتا ہے. ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح خارش زدہ جانور, جس کے بدن پر کھجلی کی وجہ سے اتنی کھجلی ہو گئی جانور کو کہ وہ بالکل بدن کے بال اس کے جھڑ گئے ہو, ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح جس کا کان, دم یا کوئی اور عضو کٹ کر الگ ہو گیا ہو, جسم کا کوئی حصہ کٹ کر الگ ہو گیا ہو تو ایسے جانور قربانی بھی نہیں کرنی چاہیے. بڑے عضو میں سے معمولی کٹا ہوا تو گنجائش ہے, جیسے بڑے جیسے اس کی ران ہے, اس کے ہاتھ ہے, اس میں سے معمولی کٹ گیا ہو, تھوڑی سی چمڑی نکل گئی ہو تو ایسے جانور قربانی جائز ہے. لیکن بڑا عضو کوئی کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح پاگل جانور, بعض جانور جو ہوتے ہیں وہ پاگل ہوتے ہیں, سائیکو ہوتے ہیں, بالکل دماغ سے پیدل ہوتے ہیں, تو ایسے جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. تو اس ویڈیو میں بات سمجھ میں آ گئی کن کی کرنا ہے اور کن کی نہیں کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کے سوال ہو سکتے ہیں تو وہ لوگ بھی انشاءاللہ سوال کر سکتے ہیں میری ای میل ID پر, تو انشاءاللہ سوال کریں. میرے اس خیال سے اتنی چیزیں کافی. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. شکرا هديت قلبي شكرا